عالمی منظرنامے سے چین 2030 تک ایک ہائی سپیڈ ریلوے کو 60,000 کلومیٹر تک بڑھائے گا۔ ریلوے کے شعبے میں ملک کی سرمایہ کاری 2025 میں $82 بلین سے زیادہ پہنچنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین 2030 تک اپنے ہائی سپیڈ ریلوے ٹریک کی لمبائی کو 60,000 کلومیٹر تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جو 2024 کے آخر میں 48,000 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ چائنا ریلوے کے مطابق ملک اپنے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا جاری رکھے ہوئے ہے، لہٰذا ریلوے نیٹ ورک کا آپریٹنگ مائلیج 2030 تک 1,80,000 کلومیٹر تک پہنچنے کی توقع ہے، جو 2024 کے آخر میں 1,62,000 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ ریلوے کے شعبے میں ملک کی فکسڈ اثاثوں کی سرمایہ کاری 2025 میں 590 بلین یوان تک پہنچنے کی توقع ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 2600 کلومیٹر کی نئی ریلوے پٹریاں سال کے اندر آپریشنل ہو جائیں گی۔ چین کے ریلوے نیٹ ورک نے 2024 میں ریکارڈ 4.08 بلین مسافروں کے سفر کو سنبھالا، جو 2023 کے مقابلے میں 10.8% اضافہ ظاہر کرتا ہے، اور توقع ہے کہ یہ اعداد و شمار 2025 میں بڑھتے رہیں گے۔ چین کی ریلوے نے گزشتہ سال مجموعی طور پر 3.99 بلین ٹن کارگو کی نقل و حمل بھی کی ہے۔ چین کے ذرائع نقل و حمل میں ریلوے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ جدید ریلوے کے نیٹ ورک کو مسلسل توسیع دی جا رہی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 سفارت خانہ پاکستان الریاض میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہمیں اس عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک مظلوم قوم کی داستان ہے جو بھارتی مظالم، جبر اور استبداد کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کار کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک فلسطینی مزاحمت کار نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں تیاسیر کے قریب اسرائیلی چیک پوائنٹ میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج کی ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا کہ فلسطینی مزاحمت کار صبح 6 بجے فوجی چوکی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، جس کے بعد اس نے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔